اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیات 90 اور 91۔ وجاء اور آئے، المعذرون عذر پیش کرنے والے، من الاعراب بدویوں میں سے، دیہاتیوں میں سے۔ اس سے مراد خاص طور پر وہ لوگ جو مدینہ کے آس پاس دیہی علاقوں میں رہتے تھے۔ یہاں اطراف مدینہ اور صحرائی علاقوں کے ان بادیہ نشینوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے جن کی اکثریت نے اگرچہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے مرعوب ہو کر اس کی سیاسی سیادت کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن اسلام ان کے اندر ابھی صحیح معنی میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اول تو یہ لوگ اسلام کی طرف اس کی روحانیت کی جاذبیت سے زیادہ اس کی ابھرتی ہوئی طاقت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تھے۔ دوم، مرکز سے دور ہونے کی وجہ سے ان کی تعلیم و تربیت کا بھی کما حق و انتظام نہیں تھا۔ یہ لوگ کھیتی باڑی، مال مویشی اور مختلف کاموں میں لگے رہتے تھے۔ تو اب ان میں سے بعض لوگ آئے جنہوں نے مختلف عذر اور بہانے پیش کیے۔ ان میں بھی دو قسم کے لوگ تھے، کچھ تو وہ تھے جن کا واقعی کوئی مسئلہ تھا، اور کچھ وہ لوگ تھے جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ وہ جھوٹے بہانے تراش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا چاہ رہے تھے۔ اس لیے فرمایا لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، تاکہ اجازت دے دی جائے ان کو۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ، اور جو بیٹھے رہے، کذبوا اللہ، اور جھوٹ بولا انہوں نے اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے۔ سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، منہم، ان میں سے، یعنی جن اعرابیوں نے، جن دیہاتیوں نے کفر کیا ہے۔ اور بعض ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، نہ تو کوئی عذر پیش کیا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ تو بہرحال جو بھی جس وجہ سے پیچھے رہ گیا اللہ خوب جاننے والا ہے، لیکن جو صرف کفر کی وجہ سے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تو ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پر۔ ضعفاء ضعیف سے ہے، اور یہ لنگڑے، لولے، اندھے، بوڑھے، عورتیں، بچے، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الاعمی حرج، کہ کسی نابینا شخص پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج، اور نہ کسی لنگڑے پر حرج، کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی کسی بیمار پر حرج ہے۔ تو یعنی جن کے واقعی شرعی عذر ہیں جو ان کو جہاد پر جانے سے روکتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا، اور نہ علی المرضى، مریضوں پر۔ ولا، اور نہ علی الذین، ان لوگوں پر، لا یجدون، جو نہیں پاتے، ما ينفقون، جو وہ خرچ کریں۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، نہ وہ یہاں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں کچھ دے سکتے ہیں، اور نہ ان کے پاس زیادہ راہ ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی سواری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی دور کی مسافت طے کر کے جا سکیں۔ تو اللہ نے فرمایا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، ان سے باز پرس نہیں ہوگی۔ اذا، جب، نصحوا للہ، وہ خیر خواہی چاہتے ہیں اللہ کے لیے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، یعنی وہ کام نہ کرتے ہوئے جس سے اللہ کے دین، رسول کریم یا مومنوں کو کوئی نقصان اور ان کے دشمنوں کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور تمام لوگوں کے لیے۔ تو دین خیر خواہی ہے۔ یہ لوگ بھلائی تو چاہتے ہیں لیکن اپنے کسی عذر شرعی کی وجہ سے یہ جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے۔ ما علی المحسنین،
نہیں ہے نیکوکار لوگوں پر من سبیل کوئی بھی راستہ، یعنی کوئی شخص جو راستہ نہیں پاتا تو اب اس کی الگ مجبوری ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی غفور درگزر کرنے والے، رحیم اور مہربان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ جو انسان جس کام کی استطاعت نہیں رکھتا اس سے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ تو جو جس اہل ہے اس سے اتنا ہی مطالبہ ہے۔ جس طرح ہم دین میں یہ بات جانتے ہیں کہ اگر انسان قیام کی استطاعت رکھتا ہے تو قیام کرتے ہوئے نماز پڑھے گا، قیام کی استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے گا۔ اب جو شخص لیٹا ہوا ہے اور وہ بیٹھ نہیں سکتا یا کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی آسانیاں ہیں اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خیر خائی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ سورۃ التوبہ آیات 92 اور 93۔ والا اور نہ علی الذین ان لوگوں پر ہے، اذا جب ما آتوک وہ آئے آپ کے پاس، لتحملہم تاکہ آپ انہیں سواری دیں، قلتا تو آپ نے کہا، لا اجد میں نہیں پاتا، ما احملکم علیہ جس پر میں تم کو سوار کروں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بھی ان لوگوں کی وضاحت فرمائی کہ جو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، تو ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب خاص طور پر ایک جماعت کا تذکرہ، یہ مخلص مسلمانوں کا ایک گروہ تھا جن کے پاس اپنی سواریاں نہیں تھیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں لینے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا میرے پاس تمہیں سواری دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ وہ رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ادا کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ تولوا وہ پلٹے، وَأَعْيُنُهُمْ اور ان کی آنکھیں، آئین کی جمع آئین، تفیض بے رہا ہے، من الدمع آنسوں میں سے، حزنا افسوس کی وجہ سے۔ تو یہ ان کی کیفیت تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور افسوس کس بات کا تھا، ندامت کس بات کی تھی، اللہ یجدو کہ وہ نہیں پاتے کوئی بھی چیز، ما ینفقون جسے وہ خرچ کریں، نہ مال ہے جسے دے کر اللہ کی راہ میں مالی طور پر شریک ہو سکیں، نہ ہی سواریاں ہیں پہ کہ جن پر سوار ہو کر وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہو سکیں۔ اس میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ دنیا اور آخرت کے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا اجد ما احملکم علیہ کہ میں تو نہیں پاتا کہ جس پر تمہیں سوار کر سکوں، یعنی میرے پاس سواریاں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کی ایمانی کیفیت یہ تھی کہ جب نہ ان کے پاس کوئی سورس تھا، کوئی ذریعہ تھا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ دے سکے، تو ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں اور انہیں اس بات کا بہت غم اور دکھ ہوا۔ انما السبیل یقیناً اعتراض کا راستہ تو علی الذین ان لوگوں پر ہے، یستأذنونک جو آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں، وہم اغنیاء اس حال میں کہ وہ ہے بھی غنی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت بھی عطا کر رکھا ہے۔ تو کثرت مقامات پر ہر چیز کے دونوں پہلو بیان ہوتے ہیں۔ ان پر تو کچھ اعتراض نہیں جن کا اوپر ذکر گزر چکا، صرف ان لوگوں پر گناہ کا سارا بوجھ ہے جن کے پاس سواری بھی ہے، زاد راہ بھی ہے،
تندرست بھی ہیں، پھر اغنیا ہو کر بھی آپ سے اجازت مانگتے ہیں، تو اپنی بزدلی اور نفاق اور کفر کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جانا چاہتے ہیں۔ اس سے فرمایا رضو، وہ راضی ہو گئے ہیں، ان یکونو، کہ وہ ہو جائیں، مع الخالفی، پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ، یعنی جن کو جہاد میں شریک نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کو ساتھ نہیں لیا جا سکتا تھا، تو یہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ یہ بھی انہی کی طرح گھروں میں بیٹھے رہیں، اس لیے فرمایا رضو، یہ راضی ہو گئے، بان یکونو، کہ ہو جائیں، مع الخالفی، خوالفی، پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ، وطبع اللہ علی قلوبہم، اور مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم، پس وہ لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے، تو ان کے نفاق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا کر انہیں ایسا بند کر دیا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں اور جہاد فی سبیل اللہ میں کیا لذت ہے اور اس کی کیا فضیلت اور کیا ثواب ہے، اور وہ اس رحمت سے اور اس نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔